والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، اللہ کی توفیق سے سورہ نجم کا آغاز ہے۔ اس سورت کی 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور یہ سورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے اس سورت کو مکی صورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس سورت کے مضامین بہت شاندار ہیں، بالخصوص اس اعتبار سے کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مرتب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بالخصوص قرآن کی حقانیت کو واضح کیا ہے۔ اور دوسرا اس میں مشہور آیت ہوگی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اور وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ سورت ایک ایسی شاندار سورت ہے کہ اس میں واقعہ معراج کے حوالے سے بھی کچھ بات آئے گی، اور یہ ذکر بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب انسان شرک کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، اور یہ خبر بھی ہے کہ زمین و آسمان پر بلا شرکت غیر اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ کے سوا زمین و آسمان پر کسی کا کوئی اختیار نہیں، اور 100 برس قبل، ہزاروں سال پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا عہد مبارک تھا، اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کا جو وقت گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورت کے اخیر والے حصے میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اس سورت کی بالکل آخری جو آیت ہے وہ ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، تم اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی ہی بندگی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت پر سجدہ کیا۔ یہ قرآن کے 15 سجدوں میں سے ایک سجدہ ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، سجدہ اتارا۔ یہ صورت کب اتری؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ 5 نبوی کہتے ہیں، مکی زندگی کے جو سال ہیں نا، ان کو نبوی دور کہتے ہیں، مکی دور یا نبوی دور۔ اس میں نبی علیہ السلام 13 سال رہے ہیں۔ تو اگر پہلے، دوسرے، تیسرے یا 5ویں، 8ویں، 9ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں تک اگر بات ہوگی تو اس کو کہتے ہیں 5 نبوی، 6 نبوی، 8 نبوی۔ اور جب ہجرت کے بعد کی بات ہوتی ہے، جیسے روزوں کی بات ہو، تو سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا۔ تو یہ 5 نبوی کا واقعہ ہے، 5 نبوی کا واقعہ، یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کو بھی 5واں سال تھا، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 45 سال ہو چکی تھی۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ 45 سال آپ کی عمر تھی، اور 5 نبوی میں رجب کے مہینے میں، 5 نبوی کا رجب کا مہینہ، مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، اور وہ وہاں پر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد اور اصل تمنا یہ تھی کہ آپ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ سو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ، جب کہ وہ حرم کے اندر بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کو اللہ کا قرآن سنانا چاہا، تو اللہ نے آپ کی زبان پر یہ سورت جاری کر دی، یہ سورت نازل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے
فی البدی ایک وقت میں ایک نشست میں ادھر کھڑے کھڑے اس سورت کی 62 آیات کی تلاوت کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت مکمل کر لی اور آپ اس آیت پر پہنچے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جو اس کی آخری آیت ہے کہ تم اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی ہی عبادت کرو، تو جتنے مشرک وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جتنے مسلمان تھے، جتنے جنات تھے، سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا، جب انہوں نے یہ بات سنی تو سارے مشرک سجدے کے اندر گر پڑے اور سارے مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا۔ صرف ایک کافر تھا، اس کے بارے میں مختلف نام آتے ہیں کہ وہ امیہ بن خلف تھا، یا وہ ولید بن مغیرہ تھا، یا وہ مطلب بن وداع تھا۔ بہرحال مختلف نام ملتے ہیں کہ اس شخص نے، ولید بن مغیرہ نے سجدہ نہیں کیا، بس اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے کو لگا کر کہا بھائی مجھے تو بس اتنی سی کافی ہے، میں اتنی سی بات کو اپنے لیے روا سمجھتا ہوں۔ یہ اکڑ تھی اور تکبر تھا کہ ولید بن مغیرہ مکے کا بہت عظیم تاجر تھا، بڑا آدمی تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنے لوگوں نے اس وقت میں سجدہ کیا وہ تھوڑے عرصے کے بعد پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ جتنے لوگوں نے اس وقت میں سجدہ کیا وہ تھوڑے عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل اس وقت مکے میں موجود نہیں تھا، ابو جہل یمن گیا ہوا تھا۔ جب وہ یمن سے واپس آیا، اسے اس بات کی خبر ملی تو اس نے اپنی پوری قوم کو اچھا خاصا لتاڑا اور کہا کہ تم وہ کام کرنا چاہ رہے ہو جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، اور تم جو ہے وہ میرا گروہ چھوڑ کر تم رسول اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہو۔ تو خوب ان کی جو ہے وہ بے عزتی کی اور ان کی حمیت اور غیرت کو اپنی طرف سے جگایا کہ جس مخالفت کے لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ مخالفت ہم نے کوئی نہیں چھوڑنی۔ ایک اور روایت آتی ہے، میں نے خود سے تو نہیں پڑھی لیکن ایک جگہ سے سنی ہے کہ مطلب بن وداع نام کا ایک آدمی تھا کہ اس شخص نے بھی اس وقت میں سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو مطلب بن وداع کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سجدے کا کفارہ یہ دیا کہ جب بھی میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں میں لازمی سجدہ کرتا ہوں، یعنی جب اس سورت کی مکمل تلاوت کرتا ہوں۔ اب میں نے عرض کیا کہ سن 5 نبوی میں رجب کے مہینے میں مسلمانوں کا ایک گروہ نبی علیہ السلام کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا تھا۔ حبشہ موجودہ دور میں ایتھوپیا کے نام سے مشہور ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے کر جائے عمرے کے لیے، حج کے لیے، جب بندہ جدے اترتا ہے نا تو جدے میں جہاں پر سمندر ہے، سمندر کے پرلی سائیڈ پر ایتھوپیا ہے، سمندر کے پرلی سائیڈ پر حبشہ ہے، جہاں پر مسلمانوں نے ہجرت کی تھی کشتیوں میں بیٹھ کر۔ تو مسلمان سن 5 نبوی میں رجب کے مہینے میں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں نجاشی کے پاس جا کر انہوں نے پناہ لی، اور یہ رسول اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو حبشہ کے اندر آمد کی اجازت مل گئی اور پیچھے سے یہ واقعہ ہو گیا کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اور مشرکوں نے سجدہ کیا ہے، تو افواہ یہ پھیل گئی کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، افواہ یہ پھیل گئی کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے حبشہ میں موجود باقی مسلمانوں تک بھی پہنچ گئی۔ یہ جو 5 نبوی میں ہجرت ہوئی ہے نا، یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی۔ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں بھائی، اللہ کے رسول کی سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب یہ تفسیر اس کی پڑھنی ہے نا ہم نے، تو یہ سیرت کو ساتھ رکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ پیچھے سین کیا ہوا سارا۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے بھائی؟ نہیں پڑھتے تو پڑھا کریں، نہیں پڑھتے تو سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب اپنے مطالعے میں ہر وقت رکھیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا علم حاصل کرنا کہ کس سال میں کون سے واقعات ہوئے، یہ قرآن کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ خبر پہنچی حبشہ میں کہ مشرکوں نے سجدہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔
اور جو پہلی ہجرت حبشہ ہے نا، وہ مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں وہاں پر گئے تھے، بہت تھوڑی تعداد میں۔ تو جب وہاں پر خبر پہنچ گئی تو مسلمانوں نے خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہماری قوم کے افراد کو مسلمان کر دیا ہے۔ تو واپس آگے شوال کے مہینے میں ہی واپس آ گئے، رجب میں گئے تھے اور آگے شعبان، رمضان اور شوال کے مہینے میں 2 مہینے وہاں پر رہ کر وہ واپس آ گئے۔ لیکن جب وہ جدے کے قریب پہنچے تب ان کو خبر ملی کہ یہ خبر تو محض افواہ تھی، یہ جھوٹی خبر تھی، بلکہ کافر تو اس سجدے کے بعد اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کو ستانے میں۔ ایک تو ان کے اندر اپنی کیڑ جو تھی وہ تو پہلے سے تھی، ان کو اس بات کا بھی غم اور غصہ تھا کہ ہم نے سجدہ کیوں کر دیا، سو بہت زیادہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، اور جو لوگ اب واپس آئے وہ پیچھے جانے کے جوگے بھی نہیں رہے تھے، سو وہ جب مکے کے اندر پہنچے تو ان کو پکڑ کر بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، حتیٰ کہ اتنے ظلم کر دیے گئے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو مسلمان پھر دوبارہ ہجرت کے لیے نکلے، تقریباً 98 مرد تھے اور 13 عورتیں تھیں جو دوسری دفعہ ہجرت کر کے گئے۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ اب جب کافروں نے یہ دیکھا کہ ہم نے سجدہ بھی کر لیا ہے، ہم پھنس گئے ہیں، دلیل کے نیچے آ گئے ہیں، ہم اپنے آپ میں نہیں رہے، یہ قرآن اتنا انسان کو جو ہے وہ بے خود کر دیتا ہے، انسان کے اوپر اتنی تاثیر رکھتا ہے، اتنا سوز اور گداز ہے، اور پھر اللہ کے رسول کی تلاوت ہے تو بندے کا دل خود بخود بدلتا ہے اور دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ وقتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اگر انسان کو ایسے ایمان نصیب ہو جائیں تو کیا ہی کہنے۔ تو ہوا یہ کہ مشرکین نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی تھی تو ہم نے سجدہ کیا۔ یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا انہوں نے، اور شوشہ کیا تھا؟ آپ اس سورت کی آیت نمبر 19 کو دیکھیں، آیت نمبر 19 کو، افرأیتم اللات والعزی، یعنی مل گئی آیت نمبر 19، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم مجھے لات اور عزیٰ کے بارے میں بتاؤ، اور مجھے منات جو سب سے بڑا ہے اس کے بارے میں بھی خبر دو۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جب آپ نے یہ 2 آیتیں پڑھی تھی نا تو اس کے بعد آپ نے 2 آیتیں اور بھی پڑھی تھی، تِلْكَ الْغَرَانِيقَ الْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ۔ یہ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ نے یہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ یہ بڑے بلند پایا بت ہیں اور ان کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، آپ نے یہ کہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا انکار کیا۔ اب یہاں پر موجودہ دور میں جو ملحد لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں اور زنادقہ ہیں، اس دور میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تہمت لگائی اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو قرآن کی جگہ پر پڑھا اور معاذ اللہ اس کے بعد مکر گئے، اس کے بعد نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ رسول نے جب بھی کوئی تمنا کی، آپ نے یا آپ سے پہلے جس بھی رسول نے تمنا کی، شیطان نے اس کی تمنا میں رکاوٹ لازمی ڈالی۔ اب تمنا کیا ہوتی ہے رسول کی؟ کہ میری قوم مسلمان ہو جائے، میری قوم ایمان لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں جب تمنا کی کہ اللہ میری قوم مسلمان ہو جائے، آپ نے اس کے لیے محنت کی، شیطان نے اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی یا نہیں کی؟ ہمیشہ کھڑی کی۔ لیکن شیطان کو اللہ نے اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ حضور کی شکل خواب میں بنا لے۔ خواب میں وہ حضور کی شکل نہیں بنا سکتا، تو حضور کی آواز بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا۔
تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کے منہ سے یہ آیتیں نکلی تھیں، یہ جھوٹی بات نکل گئی تھی کہ یہ بت جو ہے وہ بڑے بلند پایا ہیں اور ان سے شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے، تو یہ تو شیطان کی بات تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلی، یہ تو بعد کے لوگوں نے خود بیٹھ کر بنا لی کہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مشکوک بنا دیا جائے، نبوت اور رسالت کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس واقعے کو، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے نا 2 آیتوں والا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے 2 آیتیں گھڑ لیں، اس کو تاریخ میں واقعہ غرانیق کہتے ہیں۔ واقعہ غرانیق، غین رے الف را نون چھوٹی نی اور کاف جو ہے وہ کینچی والا، واقعہ غرانیق، کہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ تہمت لگاتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو سجدہ اس لیے کیا تھا کہ آپ نے ہمارے بتوں کی تعریف بیان کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نبی جب کوئی تمنا کرتا ہے شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور نبی کی تمنا اللہ کے دین کے غلبے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور شیطان آپ کے منہ سے جو چاہتا تھا نکلوا دیتا تھا، تو پھر یہ اللہ کو مان لو یا شیطان کو مان لو۔ زبانوں پر اختیار اللہ کا ہے، شیطان کا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ رسول وہ ذات ہے کہ جس کی حفاظت اللہ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے کرتا ہے، وہ وہی سنا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پہرے دار فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے ہوتے تو پھر تو رسالت کا مقصد ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس صورت کی ہی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وہ کچھ کہتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر وحی کیا ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کر دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتا، آپ کو روکتا، پھر اللہ آپ کی شارک کاٹ دیتا اور کوئی آپ کو بچانے والا نہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی، مگر ہمارے ہاں لوگوں نے کہا 40 پارے تھے 10 بکری کھا گئی معاذ اللہ، اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کی پوری صورت تھی، وہ معاذ اللہ بعد میں صحابہ نے نکلوا دی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن کا وہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون والی بات جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے کہ اللہ تو پھر اس کی حفاظت ہی نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ فضولیات اور بکواسات گھڑ کر یہ سمجھا کہ گویا وہ اس روشنی کو دبا لیں گے، لیکن جتنا دبائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ ابھرے گا۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے۔ اللہ نے توفیق دی تو اس کی مفصل بات اگلی ملاقات میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ